تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم۔ اس سے پہلی آیات میں بنی اسرائیل اہل کتاب کی قباحت، ان کی شناعت اور ان کی مختلف حرکات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے تورات عطا فرمائی تو تورات کو پس پشت ڈال دیا۔ اسی طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل ہونے والا قرآن ان کے سامنے پیش ہوا تو اس سے بھی اعراض کیا، چشم پوشی کی، جبکہ ان کی کتابوں کے اندر آخری پیغمبر اور آخری کتاب کے بارے میں بڑی تفصیل، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ احکامات اور ہدایتیں موجود تھیں، اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جن کو سیکھنا نہیں چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر وہ سحر اور جادو جس کو شیاطین کیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، یا وہ سحر اور جادو کہ جو دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا شہر بابل کے اندر، ہاروت اور ماروت پر، اور ان کا مقصد فتنہ فساد پھیلانا تھا، میاں بیوی میں جدائی ڈالنا، اس طرح کے جتنے نقصانات کے کام تھے وہ سب کرتے تھے۔ تو یہ سب آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اس کے بعد ہر نئی شرارت اپنی طرف سے ایجاد کرتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں اگر آ بھی جاتے تو اس طرح کے سوالات کرتے تھے کہ جس سے نئے آنے والوں کو کنفیوز پیدا ہو جائے، اور بے ادبی کی حدیں پار کرتے تھے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی، آپ اتنے احسن انداز میں گفتگو کرتے، اگر آپ کی بات کو کوئی لکھنا چاہتا تو لکھ سکتا تھا، اور اہم بات کو آپ تین مرتبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود یہود کا حال یہ تھا کہ نبی علیہ السلام سے کہتے راعینا، زبان کو موڑ کر۔ اب سیدھے سادے مسلمان وہ بھی سمجھتے کہ بھائی یہ تو کافی انٹرسٹ دے رہے ہیں، اس لیے انہوں نے بھی لفظ راعینا کہنا شروع کر دیا، حالانکہ یہود اپنی مجالس میں مذاق اڑاتے تھے بعد میں جا کر کے کہ دیکھو ہم بیوقوف بناتے ہیں۔ راعینا رعونت سے بھی ہے اور مراعات سے بھی ہے، تو یہ دوسرا معنی اس کا لیتے تھے، اے احمق، اے گدھے، یا اے ہمارے چرواہے، اس طرح کے جو دوسرے معنی ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحت کو جانتے تھے، انہوں نے اس کے اوپر غور کیا کہ یہودی بدبخت یہ جو سوال کرتے ہیں اس سے مقصود ان کا یہ نہیں ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، یہ دین کی کوئی بات پوچھنا مقصود ہے، بلکہ یہ تو مذاق بناتے ہیں۔
تو حضرت سعد بن معاذ نے ان کو ڈانٹا کہ بدبختو، اگر آج کے بعد میں نے تم سے سنا تو تمہاری خیر نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس حکم کو بدل کر کے دوسرا حکم دے دیا کہ اس لفظ کو تم چھوڑ دو جس سے انسان کو غلط معنی مراد لے سکتا ہے۔ رائنا کے بجائے انظرنا کہا کرو، اس کے معنی بھی یہی ہے، آپ نظر عنایت فرمائیے۔ اسی طریقے سے ان کی قباحت شناعتیں تھی، تو انہی قباحتوں کا ذکر یہاں پر چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے صاف فرما دیا کہ پہلے ادب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، گفتگو جب کرو تو ادب کا خاص خیال رکھو۔ لا تقولوا راعنا، مت کہو، وقولوا انظرنا واسمعوا۔ پھر آگے ان اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے وضاحت فرمائی کہ تم سمجھتے ہوں گے کہ شاید یہ دل سے چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئیں یا کوئی بات پوچھ لیں، اصل میں ان کی دلوں کے اندر ایک بیماری ہے حسد کی۔ تو اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ دل سے چاہتے ہیں اہل کتاب میں سے جو بھی کافر ہیں اور مشرک، ان کی دلی خواہش یہ ہے، وہ کبھی نہیں چاہتے تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر، نبوت، قرآن، وحی، اس طرح کی چیزیں آئیں، کبھی نہیں چاہتے۔ تو اللہ نے جواب دیا ان کے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ نبوت اور رسالت الیکشن ووٹنگ سے نہیں ملتی کہ جس کو ووٹ زیادہ مل گئے اس کو نبی بنا دیا، بلکہ تو سلیکشن یعنی اللہ کے انتخاب سے ملتی ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ جانتا ہے کس کو نبی بنانا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتا ہے فرشتوں میں سے، انسانوں میں سے اپنے پیغام کے لیے کس کو نبوت اور کس کو اپنا پیغام رساں بنانا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ نے دیا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اس میں کسی کا کوئی چارہ نہیں چلتا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے، جس پر چاہے فضل کر دے۔ اب تک بنی اسرائیل پر یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کا فضل چلا آ رہا تھا۔ اب اس فضل کو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی دوسری اولاد حضرت اسماعیل، اس خاندان کے اندر پیغمبر آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت اور قرآن کی شکل میں کر دیا۔ تو یہ کام اللہ کا ہے، کسی انسان کا کام نہیں۔ چلو جی، بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ جانتے ہیں یہودی چونکہ اہل کتاب تھے، پڑھے لکھے تھے، اور وہ خود جانتے ہیں کہ احکام میں نسخ ہوتا ہے، ناسخ اور منسوخ۔ پہلے ایک حکم ہے، بعد میں اس کو بدل کر کے کوئی دوسرا حکم آ گیا، اور یہ نسخ ایسا نہیں کہ اللہ کو پہلے نعوذ باللہ پتہ نہیں تھا بعد میں کیا ہونا ہے کیا نہیں، اللہ کا تو ہر چیز کا علم ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے حاذق، ماہر طبیب یا ڈاکٹر اپنے کسی بیمار کے بارے میں پہلے سے ہی اس کے مرض کی تشخیص کر کے ٹریٹمنٹ چلاتا ہے کہ 2 دن یہ دوائی دینی ہے، 2 دن کے بعد یہ دوا چینج کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ کو یہ کھانا ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ تو کوئی عقل مند آدمی یہ نہیں کہتا کہ جو دوا آپ آخر کے اندر دے رہے ہیں، جب یہ دوا چلانی تھی تو پہلے والی دوا آپ نے کیوں چلائی؟ کبھی کہتا ہے کوئی نہیں کہتا۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ پہلے مرض کے اصلاح کے لیے، نفع کے لیے بیمار کے وہی دوا مناسب تھی، بعد میں جو دوا مناسب ہے وہ اس نے سلیکٹ کر دی۔ ایسے ہی اللہ رب العزت بھی انسانوں کو تدریجاً آہستہ آہستہ احکام دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب شراب کو حرام کیا گیا تو ایک دم فتویٰ نہیں ٹھوک دیا کہ شراب حرام ہے، بلکہ پہلے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ لوگوں کی ذہن سازی آہستہ آہستہ کی کہ بھائی نقصان کی چیز ہے، نقصان زیادہ ہے، نفع بہت کم ہے۔ سمجھدار لوگ تو تبھی رک گئے۔ اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، شراب بھی پیتے تھے، نماز پڑھنے بھی آتے تھے۔ ایک عجیب واقعہ پیش آیا، اس کی تفصیل کا موقع نہیں، اپنے موقع پر بیان کریں گے انشاءاللہ۔
نماز کی حالت کے اندر جب شراب پی تو قرآن کی دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز جب پڑھنے آیا کرو اس وقت پلیز شراب وراب پی کر کے مت آیا کرو۔ تو جو سمجھدار تھے وہ رک گئے کہ یار عجیب بات یہ ہے کہ دودھ پی کر کے، شربت پی کر کے، ہر چیز کھا کر کے آ سکتے ہیں لیکن شراب پی کر نہیں آ سکتے، اس کا مطلب یہ ہے اس کے اندر برائی ہے۔ اور بعض لوگ تو وہ تھے سلیم الفطرت جو اسلام سے پہلے بھی شراب نہیں پیتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے، لیکن اب نماز کے وقت چھوڑ دی ویسے پیتے تھے۔ اس کے کافی دنوں کے بعد تیسری بار اللہ رب العزت نے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون، یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی باز آ جاؤ اس کام سے۔ اسی لیے صحابہ نے جب اس آیت کو سنا تو کہنے لگے انتہینا یا ربنا، اے ہمارے پروردگار ہم باز آ گئے۔ شراب کے مٹکے پھوڑ ڈالے، برتن توڑ ڈالے، مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہتی پھر رہی تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیے جو احکام میں نسخ ہوتا ہے یہ اس لیے نہیں کہ اللہ نہیں جانتا تھا، بلکہ اللہ رب العزت حکیم ہے، اللہ کا ہر کام حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ذہن سازی کی جاتی ہے تاکہ ایک دم بوجھ نہ پڑے۔ یا اسی طریقے سے بعض وقت میں بعض احکام مناسب ہوتے ہیں، قرآن پاک میں اس طرح کے جو احکام منسوخ ہوئے ہیں اس کے بارے میں بڑا شدید اختلاف ہے، ناسخ اور منسوخ کے بارے میں۔ ناسخ اور منسوخ کا علم رکھنا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک آدمی مسجد کے اندر واعظ بیان کر رہا ہے، آپ اس کے پاس آئے، پوچھا کون ہے؟ کہ فلاں واعظ ہے بیان کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا واعظ نہیں بلکہ کہتا ہے عارفونی، مجھے پہچانو میں بھی کچھ ہوں۔ پھر حضرت علی نے اس سے پوچھا کہ کیا تجھے ناسخ منسوخ کا علم ہے؟ اس نے گردن ہلائی، مجھے تو نہیں پتا۔ کہا کان پکڑ کر کے باہر نکالو اس کو، پھر اس کو ناسخ منسوخ کا پتہ نہیں تو پتہ ہی چلا کہ احکام میں نسخ تو ہے۔ اور اسی آیت کے تحت آپ بخاری شریف کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا سب سے بڑا عالم اور قاری، بلکہ یوں کہہ لیے قرآن پاک کو سب سے عمدہ پڑھنے والا حضرت ابی بن کعب، لیکن ان کی ایک بات بڑی عجیب ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں نسخ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر تعجب فرماتے تھے، اتنا عظیم انسان، اتنا بڑا آدمی، جبکہ قرآن کہتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسیھا، تو احکام میں نسخ تو ہے۔ بہرحال متقدمین اور متاخرین کے اندر سوائے معتزلہ کے، معتزلہ ایک فرقہ ہے، جماعت ہے، اس کا عقیدہ تو یہ ہے کہ قرآن و سنت میں نسخ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اہل سنت والجماعت چاہے متقدمین میں سے ہو متاخرین میں سے ہو، ان کا عقیدہ مسلک یہ ہے کہ احکام میں نسخ ہے، چونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ متقدمین کے یہاں تو تقریباً 500 جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر نسخ ہے، اور انہوں نے اصل میں اس کا دروازہ بڑا وسیع رکھا ہے نسخ کا۔ وہ کسی حکم مجمل کو اگر تفصیل کے ساتھ کہیں بیان کر دیا جائے اس کو بھی انہوں نے اسی میں داخل کر دیا، کہیں حکم مطلق ہے اگر مقید آ گیا اس کو بھی نسخ کے اندر داخل کیا، تو اس طرح لسٹ بڑی لمبی ہو گئی۔ لیکن متاخرین نے تقریباً 25 مقامات کو نوٹ کیا ہے کہ جہاں پر نسخ واقع ہوا۔ پھر متاخرین میں سے بھی حضرت مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی، محدث دہلوی، انہوں نے کل 5 مقام کو سلیکٹ کیا کہ تقریباً یہاں پر نسخ واقع ہے۔ بہرحال اس سے آپ یہ نہ سمجھے کہ بھائی گھٹاتے گھٹاتے کوئی ایسا نہ ہو کہ ان کو بالکل ہی ختم کر دیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا، یعنی وہ ان احکام کو ملانے کی تطبیق کی شکل دیتے ہیں، اگر کہیں تطبیق ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑو آگے بڑھو۔ اب بہرحال احکام میں نسخ ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیے، نسخ کی 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے جو نسخ ہے وہ کتاب
کتاب کے ذریعے سے منسوخ ہو جائے، یعنی ایک حکم قرآن پاک کے اندر پہلے سے موجود ہے لیکن قرآن ہی کی دوسری آیت آ کر کے اس کو منسوخ کر دے، جس کو کہتے ہیں حکم الکتاب بالکتاب، نسخ الکتاب بالکتاب۔ اور اس کی آیت سورہ توبہ کے اندر ہے کہ پہلے اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ ایک ایمان والا 10 کا مقابلہ کرے، سمجھیں گے کتنے کا مقابلہ کرے؟ 10 آدمیوں کا۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، ایک کا مقابلہ 10 کے ساتھ۔ اگر 10 تک مقابلہ ہے ٹھیک ہے، 11 آ جائیں تو بھاگنے کی گنجائش ہے، لیکن 10 سے پہلے بھاگنے کی گنجائش نہیں۔ پھر وہیں پر ہے الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تھوڑی ڈھیل دے دی اور پھر آگے چل کر کے فرمایا فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 200، اس سے آگے چل کر کے ہے کہ اگر 100-200 کا مقابلہ کرے یعنی ایک کے مقابلے میں 2 تو احکام میں تخفیف آ گئی، تو اس کو کہتے ہیں نسخ الکتاب بالکتاب۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر اور جگہ پر بھی ہے، یہاں ابھی میں نے ایک آیت پڑھی ہے فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، یہ منسوخ ہے آیت۔ کس آیت سے؟ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت ہے قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، وہاں پر کہا کہ نہیں یا تو جزیہ لیا جائے گا یا جہاد کیا جائے گا، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا کا حکم ختم، یا قاتل المشرکین سے بعد میں کہا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے نسخ الحدیث بالحدیث، حدیث آ کر کے حدیث کو منسوخ کر دے۔ اس کی مثال یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا لیکن اب میں آرڈر دیتا ہوں کہ تم قبرستان جایا کرو، فزوروا القبور فإنها تذکر الموت۔ تیسری شکل یہ ہے نسخ الکتابی بالحدیث، قرآن کو حدیث کے ذریعے سے منسوخ کیا جائے۔ امام شافعی اس کے قائل نہیں لیکن جمہور اس کے قائل ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے قرآن کے اندر موجود ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین۔ شروع کے اندر حکم یہ تھا جب تک میراث کے احکام نہیں آئے تھے والدین کے لیے بھی وصیت کرو، فلاں کے لیے بھی وصیت کرو، لیکن جب مستقل میراث کے احکام آئے تو حدیث ہے لا وصیۃ للوالدین یا للوارث، کہ جن اصحاب الفروض یا جن اصحاب الحقوق کے حقوق میراث کے اندر کلیئر آ چکے ہیں، اب ان کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ چوتھی شکل یہ ہے نسخ الحدیث بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے حدیث کو منسوخ کیا جائے۔ اس کی مثال تقریباً 17 مہینے یا 16 مہینے تک نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی قد نرى تقلب وجهك في السماء وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اس سے منسوخ ہو گئے۔ بہرحال اسی طریقے سے تلاوت اور اس کے مفہوم کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں نسخ کی۔ ایک یہ کہ کوئی حکم اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو جائے، اس کا حکم بھی منسوخ ہو جائے۔ اس کی مثال کہتے ہیں کہ سورۃ الاحزاب بڑی لمبی سورت تھی، اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، احکام بھی منسوخ ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ منسوخ الحکم، یعنی حکم تو منسوخ ہو جائے لیکن تلاوت باقی ہو، جیسے کہ قرآن پاک کے اندر ایک موقع پر آئے گا اے ایمان والو جب تم نبی سے گفتگو کرو تو پہلے صدقہ دیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ حالانکہ یہ حکم پھر بعد میں منسوخ ہو گیا، بعض صحابہ نے اس پر عمل بھی کیا، تو تلاوت باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ بعض یعنی اس کی مطلب تلاوت منسوخ ہو جائے لیکن حکم باقی ہو، جیسے سورہ نور کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کر لے، الشیخ والشیخۃ اذا زنایا فرجموہما، کی آیت تھی مستقل کہ بوڑھا مرد بوڑھی عورت اگر زنا کر لے تو ان کو سنسار کیا جائے،
تو یہ آیت تو منسوخ ہو گئی لیکن حکم اس کا ابھی بھی باقی ہے۔ تو یہ موٹی موٹی بات ذہن میں رکھ کے نسخ سے متعلق یہودیوں نے گڑبڑ یہ کی کہ جب قبلے کے احکام بدلے یا اسی طریقے سے راعینا کہہ کر کے انظرنا کہا گیا یا احکام میں نسخ ہوتا تھا تو سیدھے سادے مسلمانوں کے لوگ آ کر کے چوکے مارتے تھے کہ دیکھو جی اگر یہ قرآن صحیح ہوتا اور یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی گڑبڑ تھوڑی ہونی چاہیے تھی، بس ایک بات آ گئی تو آ گئی۔ حالانکہ یہودی نسخ کے قائل ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری تورات، ہمارے پیغمبر پہلے نبیوں کے لیے کیا ہے، ناسخ کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن تم جانتے ہو ان کی شرارت کے اندر یہ بات تھی کہ لوگوں کو اکسانا، برگلانا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ ہم احکام میں جو کچھ نسخ کرتے ہیں یعنی ایک احکام کو اٹھاتے ہیں دوسرا اس کی جگہ پر لاتے ہیں، او ننسها یا اس کو بالکل بھلا دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بالکل منسوخ التلاوت منسوخ الحکم، تو فرمایا نأتی بخیر منها او مثلها، تو یا تو ہم اس سے بھی اچھا حکم لاتے ہیں چاہے وہ ثواب کے اعتبار سے ہو اور چاہے عمل کرنے کے اعتبار سے ہو، او مثلها یا کم سے کم اس کے مثل یعنی اس سے گھٹیا نہیں آتا، اعلیٰ ہی حکم آتا ہے۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر دے بھائی۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی حاکم ہے، وہی سب کچھ کارساز کرنے والا ہے۔ ان اللہ لہ، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں زمین میں، وہ جب چاہے جو فیصلہ اتار دے۔ کس کی ہمت ہے کہ وہ چوں اور چرا کرے، لیتا اور لالا کرے، کس کی کیا ہمت ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، یاد رکھو جب اللہ تمہاری پکڑ کرے گا نا تو تمہارا کوئی اللہ کے علاوہ ولی، حمایتی ولا نصیر، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، اس لیے شرارتیں چھوڑ دو۔ پھر صحابہ کو سمجھایا، ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے پیغمبر سے ایسے ہی سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے اس سے پہلے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جو سوال بنی اسرائیل نے کیے ہیں وہ اچھائی کے لیے نہیں کیے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ٹال مٹول ہو جائے۔ کثرت سوال، اللہ کے نبی نے فرمایا تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں، کثرت سوال کی وجہ سے اور اپنے نبیوں کو ایذا دینے کی وجہ سے۔ بنی اسرائیل نے اتنے سوالات کیے ہیں، جب گائے یا بیل کو ذبح کرنے کا حکم آیا تو آپ قرآن میں پڑھ ہی چکے ہیں، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کا کلر کیسا ہو، اس کی عمر کیسے ہو، اس کا سائز کیسے ہو، پورے ایک رکوع کے اندر سوال ہی سوال۔ اور اس سے پہلے بھی یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ کبھی کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہا، ہمارے لیے بھی ایسا معبود جیسا ان کے لیے معبود ہے۔ اس طرح کے سوالات کر 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 کے اللہ رب العزت نے اس قوم کو کہ جس کو اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے چنا تھا، قرآن کو اعلان کرنا پڑا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ تم پر ذلت، مسکنت، محتاجگی تم پر قیامت تک کے لیے تھوپ دی گئی۔ تو کثرت سوال اچھا نہیں۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کی پیاری عادتوں میں سے ایک عادت یہ ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں تقریباً 12 سوالات مشکل سے ایسے ملتے ہیں جو اصحاب محمد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہیں۔ ان کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی ہے۔ مثال کے طور پر شراب کے بارے میں یسألونک عن الخمر، نبی جی شراب کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کے اندر ہے یسألونک عن الاہلہ، چاند کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو چند اس طرح کے سوالات تقریباً 12 صحابہ منتظر رہتے تھے کہ کوئی گاؤں دیہات کا آدمی آئے جو بے تکلفی سے سوال کر سکے، ہمارا بھی مسئلہ حل ہو جائے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو بے فالتو سوالات اور اضاعت مال اور آپسی لڑائی جھگڑے پسند نہیں ہے۔ تو صحابہ کی تربیت، ام تريدون، کیا تم بھی یہ چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، اپنے پیغمبر سے ایسے سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل،
جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے اس سے پہلے. یاد رکھو جو ایسا کرے گا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. چنانچہ شان نزول میں لکھا ہے کہ 2-3 آدمی نبی کی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان میں سے ایک ابو رافع خزیمہ اور وہب بن زید، اسی طریقے سے عبداللہ بن امیہ مخزومی، انہوں نے آ کر کے کچھ سوالات کیے. ان سوالوں کا ذکر قرآن کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا. جواب بھی وہیں پر موجود ہے. کہا کہ آپ یہاں یہ جو سخت پہاڑ ہیں ان میں سے ذرا کوئی چشمہ جاری کر دو تاکہ ہم بھی کھیتی باڑی کر لیا کریں، یا کوئی آسمان سے کوئی سونے چاندی کی بارش کروا دو، ذرا ہم بڑی تکلیفوں کے اندر ہیں، یا آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر ہمارے سامنے چلے جاؤ، آسمان سے کتاب ہمارے سامنے لاؤ ذرا، اور اسی طریقے سے ہم دیکھ لیں کہ فرشتہ بھی آسمان سے کوئی آپ کے ساتھ بولے. مختلف سوالات وہاں پر آئیں گے انشاءاللہ وہیں پر آپ کو. تو نبی نے سارے سوالوں کے جواب میں کیا کہا؟ قل، اے نبی آپ اعلان کر کے بتا دیجیے، هل كنت الا بشرا رسولا، میں بھائی ایک انسان ہوں، بشر ہوں. فرق اتنا ہے میں صاحب وحی ہوں، تم صاحب وحی نہیں ہو. بس وحی کی وجہ سے اللہ نے مجھے خصوصیت عطا فرمائی ہے. اس طرح کے بہت سارے سوالات انہوں نے کیے. اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، سوالات مت کرو کہیں ایسا نہ ہو حلال چیز تم پر حرام کر دی جائے. ایک آدمی نے کہا کہ ہم پر بھی ایسے ہی مطلب کوئی آسمان سے نعمت اتر جائے جیسے بنی اسرائیل پر اتری. آپ نے فرمایا بنی اسرائیل نے دسترخوان مانگا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، وہ اترا، نافرمانی کی تو بندر اور خنزیر بنا دیے گئے، کیا تم بھی تیار ہو؟ وہ ڈر گئے. تو بہرحال قرآن پاک کے اندر ہے، اللہ نے نبی کو تسلی دی وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. یہ لوگ تو آپ کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ہیں. سوال کا مقصد اصلاح ہوتا ہے، اور کبھی سوال کا مقصد کنفیوز کرنا ہوتا ہے. تو ان کا مقصد کنفیوز کرنا تھا، عمل کرنا نہیں تھا. عمل کے اندر خفت، ہلکا پن پیدا ہو جاتا ہے کثرت سوال کی وجہ سے کہ کوئی شک ایسے نکل آئے جو ہمیں عمل ہی نہ کرنا پڑے. اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر آداب سکھائے. اور یاد رکھیے اس کی بڑی تفصیلات ہے، پھر انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی آپ کو بتائیں گے کہ ادب کتنی بڑی چیز ہے. ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت چنے دو پایت جدیدہ. علامہ انور کشمیری کو اتنا بڑا امام ادب نے بنایا ہے، کتاب کا ادب باوضو. اور اگر حاشیہ پڑھنا ہے تو کتاب کو نہیں گھماتے تھے، خود کتاب کی طرف ادھر پھوٹ کر کے چلے جاتے تھے. تو ادب سے بڑی چیزیں ملتی ہیں. اس لیے یہاں پر صحابہ کو حسن السوال یعنی بہترین سوال کس طرح کیا جاتا ہے اس کی تربیت، اس کی مطلب ایک طریقے سے یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں. اور اس میں میرے اور آپ کے لیے حکمت یہ ہے کہ سوال بھی ادب سے کرنا چاہیے، سمجھے نہیں؟ اگر اس لیے کہ سوال آدھا علم ہے، سوال کرنے والے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ جانتا بھی نہیں جانتا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے. ایک طالب علم سے کہا تو عجیب آدمی ہے، کبھی آج تک تو نے کچھ نہیں پوچھا، سوال ہی نہیں کرتا. اس نے کہا کہ آج سوال کروں گا. مسئلہ بیان کیا امام ابو یوسف نے کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہو، جیسے ہی غروب ہو جائے تو پھر اس کے اندر افطار میں جلدی کرنی چاہیے. یہ مسئلہ ہے حنفیہ کے یہاں. اس میں لیٹ کرنا، تھوڑا سا اور 2 منٹ رک جاؤ، 3 منٹ رک جاؤ، یہ تشبہ الیہود ہے. یا اسی طریقے سے واپسی لوگ تھوڑا لیٹ کرتے ہیں نا. تو مسئلہ یہ چل رہا تھا. اب اس نے سوال کیا کہ حضرت اگر سورج ہی غروب نہ ہو. سمجھ لیں اب کیا سوال کیا؟ اگر سورج ہی، کہا بھائی ترنت سوال مت کیا کر، تیرا ایسے ہی خاموش بیٹھنے کی. یعنی اس کو یہی پتہ نہیں ہے بھائی سورج ہی غروب نہ ہو یہ کوئی سوال ہو. تو
اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں مجھے آپ کو ان آداب کی رعایت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں اور کثرت سوال سے بچیں۔ کثرت سوال کا ذکر ہے، ایسا نہیں کہ دل میں کوئی بات ہے اس کو بھی نہ پوچھو، پوچھنا چاہیے، لیکن خام خواہ کی بال کی کھال نکالنا اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ سوال کریے، دو آنکھیں آگے کیوں لگے گی؟ جواب دے دیا بھائی اس لیے تاکہ آپ آگے چلتے ہو کہ جی پیچھے ہونی چاہیے تھی۔ تو سوالات کے دروازے تو اتنے وسیع ہیں کہ آپ ہر چیز کے اندر سے کچھ نہ کچھ نکال سکتے ہیں، اس لیے کثرت سوال کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی اس کو پسند نہیں کیا، اور قرآن کے اندر بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اور اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ کیا تم بھی ایسے ہی چاہتے ہو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی امت نے ان سے سوالات کیے، تم بھی دھڑا دھڑ سوال کرنا چاہتے ہو؟ تھوڑا احتیاط سے کام کرو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔